کشمیر وادی میں موسم سرما کے مہینوں میں آتشزدگی کے سب سے زیادہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ سالی رواں کے پہلے ہی ہفتے کے دوران آگ کی کئی وارداتیں پیش آئیں۔ جھیلی ڈل میں 2 ہاؤس بوٹ آگ کی نذر ہو کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئے۔ وہیں مسکن باغ سری نگر میں LCA کے صدر دفتر میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی اننت ناگ کی نئی بستی میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں 2 تجارتی عمارتیں جبکہ شہری سری نگر کے قمرواری علاقے میں 2 دکانوں سمیت 3 ڈھانچے خاکستر ہو گئے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 میں 2342 آتشزدگی کی وارداتیں رونما ہوئیں، جن میں دسمبر کے مہینے میں آگ لگنے کے 341 واقعات پیش آئے۔ سال گزشتہ کے دوران 1127 کروڑ مالیت کی جائیداد آگ کی زد میں آئی، جس میں 70 کروڑ روپے کی املاک کو نقصان پہنچا، جبکہ دسمبر کے مہینے میں 5 کروڑ 5 لاکھ مالیت کا سامان آگ کی نذر ہو گیا۔ آگ لگنے کے ان بڑھتے واقعات کے پیچھے اگرچہ کئی وجوہات کار فرما ہیں، لیکن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز محکمے کے مطابق موسم سرما کے دوران زیادہ تر حادثات LPG شارٹ سرکٹ اور الیکٹرک آلات کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ الیکٹرک گیجٹس خاص کر بلوور، ہیٹر یا بوائلر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو بعد میں سوئچ آف نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی رکھتے ہیں اور خود سو جاتے ہیں، چونکہ رات کو زیادہ وولٹیج بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں۔ الیکٹرک شارٹ سرکٹ ٹیکس پلیس۔ ہمارے جو گھر ہیں کمبسٹیبل نیچر کے زیادہ ہیں، لکڑی کا استعمال ان میں ہوتا ہے اور بھی ہمارا اپنا سامان وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کمبسٹیبل ہی ہوتا ہے تو وہ آگ پکڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی انفراسٹرکچر یہاں ہے اس میں ہم اکثر پریونٹو میجرز کا فقدان ہے۔ ان جگہوں پر ہم کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے مکانوں پر، اپنے کمرشل بلڈنگز پر، لیکن سیفٹی کے لیے ہم کچھ استعمال نہیں کرتے ہیں تاکہ ان کیس آف اینی فائر انسیڈنٹ اگر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سیفٹی کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ فرسٹ ایڈ ہمارے پاس ہوتا تو ہم انشلی قابو کرتے، لیکن وہ چیزیں ہیں نہیں ہمارے پاس۔ اکثر لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ تعمیرات بناتے وقت آگ کے تحفظ سے متعلق قانون وضع تو ہیں، لیکن افسوس ان قوانین کو خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے۔ رہائشی مکانات، تجارتی عمارتوں، ہوٹلوں، صنعتی یونٹوں، اسکولوں اور حتیٰ کہ سرکاری دفاتر میں اب بھی آگ کے بچاؤ کی خاطر انتظامات کے نام و نشان ہی کہیں نظر نہیں آتے ہیں اور نہ ہی آگ بجھانے کے آلات کہیں نصب دکھائی پڑتے ہیں۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ڈپٹی ڈائریکٹر بشیر احمد ڈار کہتے ہیں کہ محکمہ اپنے طور فائر آڈٹ عمل میں تو لاتا ہے، جبکہ آگ کے بچاؤ کی خاطر وقتاً فوقتاً ہدایات بھی جاری کرتا ہے، لیکن قانون پر عمل کروانا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے۔ انیشل سٹیج پر ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، 4 یا 5 منزل والی ہے، تو اس میں کم سے کم 2 سیڑھیاں ہونی چاہیے، یہ ہم ریکمنڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیفٹی میجر فرام فائر سیفٹی پوائنٹ آف ویو یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ تو بعد میں دیکھا گیا ہے یہ NOC نہیں ہے، میں پھر ذکر کرتا ہوں، یہ NOC نہیں ہوتی ہے اس وقت ہماری طرف سے، یہ صرف ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر یہ بلڈنگ اتنی بڑی ہے تو کیا کیا ہونا چاہیے اس میں، لیکن بعد میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مال تیار ہو جاتا ہے، یہ بلڈنگ جب بن جاتی ہے تو یہ کمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہم نے ریکمنڈ کیے ہوتے ہیں یہ اس میں نہیں ہوتے، تو یہ تو فائنل میں جب کمیشن ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت وہی میونسپلٹی جو کہ ان کو مطلب رجسٹر کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ اس وقت وہ دیکھیں بیفور کمیشننگ کہ جو NOCs یا ریکمنڈیشنز ان کو پہلے ملی ہیں کیا وہ انہوں نے کیا ہے، تو اگر کیا ہے تو تبھی ان کو اجازت دینی چاہیے، ان کو مطلب کمیشن کرنی۔ ادھر اکثر شاپنگ مال، صنعتی کارخانے، ہوٹل یا کسی سرکاری دفتر میں آگ سے بچنے کا بنیادی ساز و سامان ہی میسر نہیں ہے، اور اب اگر کسی جگہ آگ پر قابو پانے کے آلات موجود بھی ہیں لیکن جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ان آلات کو استعمال میں نہیں لایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں یا ہمارے SMHS میں یا ایون سورا میں بھی اب کام، وہ پہلے ڈیفنک ہو چکا تھا ان کا جو سسٹم تھا، اب اس پر بھی کام چل رہا ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہیں مطلب بیمنا کا ہاسپٹل ہے ہمارے پاس یا نہرو میموریل ہاسپٹل، انہوں نے پہلے نہرو میموریل ہاسپٹل والوں نے پہلے لگائے تھے یہ سیفٹی ایکوپمنٹس، لیکن بعد میں وہ 1-2 سال کے بعد ڈیفنک ہوئے، تب سے آج تک انہوں نے اس میں امپرومنٹ نہیں کی، نہ ریوائیو کیا، اور ہمارا پریسٹیجس جو
सेक्रेटरीट है, न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग, तो वहाँ बिल्कुल फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं है। पिछले 4 साल से मैं यहाँ पर ड्यूटी हूँ, तो 4 साल में मैंने लगभग 10 बार उनको रिकमेंड किया हुआ है कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वहाँ सेफ्टी मेजर्स नहीं है। इस वक्त पैनलिंग की हुई है इस न्यू सेक्रेटरीट में, या असेंबली तो बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है। अगर खुदा न खास्ता वहाँ आग लग जाए तो वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं। आग की वारदातों को रोकने के लिए इनफरादी तौर एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहना जहां ज़रूरी है, वहीं उन सरकारी इदारों को भी मुतहरिक होने की ज़रूरत है जिन पर किसी भी इमारत की तामीर के वक्त और बाद में फायर सेफ्टी कानून पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी आयद है। ईटी भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की ख़ुसूसी रिपोर्ट।